میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ وہ ایک اکیلا اللہ ہے، کوئی اس کے سوا معبود ہے، کوئی اس کے سوا خالق ہے، کوئی اس کے سوا کام بنانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا عزت دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا رزق دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا زندگی دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا موت دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا کام بنانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا رکاوٹیں دور کرنے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا صحت لانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا بیماری لانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا زندگی لانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا موت لانے والا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ یہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ یہ کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، خوبصورت ناموں کا مالک۔ کون سے نام ہیں؟ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع البجید البعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ اللہ ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔ اللہ کو چھوڑ کے کدھر تک کے کھاتے پھرتے ہو؟ برٹش پاسپورٹ مل جائے، پاؤنڈ مل جائیں، جاب مل جائے، ڈالر مل جائیں، پیسہ مل جائے، موت کدھر چلی گئی؟ کیا موت کو انگلینڈ آ کر موت ہار گئی؟ موت نے حوصلے ہار دیے؟ یہاں تو ایمبولینس سڑکوں پہ روزانہ ٹانٹاں کر رہی ہے اور موت کا سائرن بجا رہی ہے۔ الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم۔ سنو سنو، موت سے آج تک کوئی لڑ نہ سکا۔ جو لڑا وہ گرا، جو لڑا وہ گرا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا۔ ہسپتال پہنچاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ۔ ارے دیوانے، وہاں بھی موت آئے گی، وہاں بھی آئے گی۔ جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے قیامت تک سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک سب سے غم کا دن وہ تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور یہ ہزاروں کائنات تو اربوں سال پرانی ہے، انسانی زندگی 10-12 ہزار سال کی ہے۔ اس میں جو 63 سال میرے نبی کی زندگی کے تھے وہ اس کائنات کی جان ہے، اس سے اعلیٰ نہ پہلے نہ بعد میں۔ عربی کے لحاظ سے ہے 63 سال، انگریزی کے لحاظ سے ہے 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ یہ 63 سال ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، جنوری فروری کے لحاظ سے میں نے سارا حساب کیا ہوا اللہ کے فضل سے، 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ انسان اندھیروں میں تھے، جانتے نہیں تھے کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، موت کیا ہے، آگے کیا ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس
علم کو لے کر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے بڑا جو انہوں نے احسان انسانیت پہ فرمایا وہ اس کائنات کے خالق کا پتہ بتایا، تعارف کروایا، اس کی حقیقت بتائی۔ کیونکہ پہلے مذہب والے بھٹک گئے، یہودی پرانا مذہب تھا، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کو بھول گئے اس کی حقیقت۔ عیسائیوں نے 50 سال کے بعد ایک سینٹ پال تھا، یہودی تھا، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، تو اس نے اعلان کر لیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آ گیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کہا، احد، چونکہ واحد گنتی میں آتا ہے، واحد اثنین، واحد ایک دو، اور احد یکتا، احد اکیلا، احد نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، وہ اکیلا احد۔ کب سے ہے؟ قدیم بلا ابتدا، ابتدا سے پاک ہے، تو کون بتائے کب سے ہے، کب تک ہے؟ دائم بلا انتہا، ابدی ہے، کیسے پتہ چلے کہاں انتہا ہے؟ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے۔ الاول، اول تو ہے لیکن بلا بدایا، اول تو شروع ہوتا ہے نا ایک، وہ هو الاول۔ پورا سنو، سبح، یہ میرے نبی کا احسان، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں؟ وہ عزت والا، حکمت والا۔ سباحت تیرنے کو کہتے ہیں، تیرنے میں معنی پایا جاتا ہے کہ جب تک اگلی منزل نہ آئے تیرنے سے آدمی رک نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، غڑپ اندر جائے گا۔ کتنے غرق ہو گئے اس طوفان میں، اسے تیرنا ہے آخری کنارے تک، جب تک کائنات ہے یہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھتی ہے۔ تسی تو لمبے والے نام ہی پڑھو تو انہوں کوئی فرق کوئی نہیں پندہ۔ اور پھر کیا کہا؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، صرف تسبیح نہیں پڑھتے، وہ اپنے رب کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس چٹائی پر بیٹھے ہو اس کا ایک ایک دھاگا اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس مسجد کی ایک ایک اینٹ نہیں، اینٹ کا ایک ایک ایٹم، ذرہ ذرہ، وہ میرے رب کی نماز پڑھ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ ہوا کے جھونکوں میں چلنے والے ہوا کے ذرات، وہ ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ بارش سے ادک اترنے والا ایک ایک قطرہ نہیں، ایک ایک قطرے میں جتنے ایٹم ذرات ہیں، ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر درخت کا ہر پتا نہیں، پتے کے اندر چلنے والی رگیں، رگوں میں چلنے والا رس، اس رس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ جو پھل نکلتا ہے وہ بھی خاموش نہیں، اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر موج پانی کی ہزاروں قطرات کے ساتھ ہے، سمندر کی موجیں ہوں، دریا کی روانی ہو، اور طوفان کی طغیانی ہو، اور چشموں کی جھرجھراہٹ ہو، اور بادل کی گرج و چمک ہو، آسمان کی بلندیاں ہوں، زمین کی پستیاں ہوں، پہاڑوں کی سختیاں ہوں، ریت کی نرمیاں ہوں،
پانی کی اٹھان ہو یا پانی کی نشان ہو، بخار بن کے اوپر جا رہا ہو، بارش بن کے نیچے آ رہا ہو، 4 پاؤں پہ چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، منہم من یمشی علی 4، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطن، پیٹ کے بل چلنے والے، عرب ہا عرب، 2 پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، 4 پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، 2 پروں سے اڑنے والے، عرب ہا عرب، سمندر کی مچھلیاں، عرب کھرب کھرب کھرب۔ اللہ کہتا ہے سارے ہی میری نماز پڑھتے، سارے ہی میری تسبیح پڑھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ہر شے سجدے میں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، او پاگلو دیکھو تو صحیح کہ آسمان یا آسمان والے، زمین اور زمین والے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گرے پڑے، سب سجدے میں گرے پڑے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا، کوئی شریک ہے نہیں، اکیلا، الملک لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، الفرد لا ند لہ، بے مثال، کوئی اس کی مثال نہیں۔ کیسے مثال دیں؟ کوئی شے ہو تو مثال دیں، بے مثال ہے۔ العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع، سبحان اللہ۔ پیچھے اللہ ایک دعویٰ لاتا ہے، زمین کا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، فلک کا رب اللہ، سورج کا رب اللہ، چاند کا رب اللہ، ستاروں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، بادلوں کا رب اللہ، فرشتوں کا رب اللہ، زمین کا رب اللہ، پانی کا رب اللہ، ہوا کا رب اللہ، آگ کا رب اللہ، اور مٹی کا رب اللہ، جبریل کا رب اللہ، میکائیل کا رب اللہ، اسرافیل کا رب اللہ، اسرائیل کا رب اللہ، عرش کے فرشتوں کا رب اللہ، جنت کا رب اللہ، جہنم کا رب اللہ، تیرا میرا سب کا رب اللہ، رینگنے والے، غار میں چھپنے والے اور اندر بلوں میں چھپنے والی کیڑیاں، سب کا رب ہے اللہ۔ تو پھر آگے کہتا ہے فاستبر لعبادتہ رب السماوات والارض وما بینہما۔ چونٹیاں صرف اس مسجد دی کیڑیاں گن کے بھی کھا دیو، آ جاؤ میدان اس تو 7 زمینوں میں کتنی چونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے دیکھنے کی طاقت بتاتا ہے۔ میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہوں نیچے نظر نہیں آ رہا، نیچے دیکھ رہا ہوں اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اور میرا رب احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میرے بندو میری نظر نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ لا یعظم عن ربک من مثقال ذرہ، ذرہ اردو میں باریک چیز کو کہتے ہیں، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اور ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، ایڈا سا ہوندہ سینٹی میٹر۔ تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ، اور اللہ کہہ رہا ہے ایٹم بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور کہتا ہے فیرا، ارے تمہیں نہیں دیکھوں گا، تم نے کنڈی لگا دی، کوئی نہیں دیکھ رہا، لا لو ٹھرے دا گلاس، ہیں چوری کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، جوا کھیل لو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یرا، کیا دیکھتا ہوں؟ کالی رات ہو، دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی ہو، فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، علی الصخرۃ السماء،
اور کالا پہاڑ ہو. چونٹی کالی، رات کالی، پہاڑ کالا، چٹان کالی، وہ کہاں؟ فوق عرشہ لا تراہ العیون، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. آنکھ تا اتو تک دیکھ سکتی ہے. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، اور خیال کی رفتار ہے کروڑوں کروڑوں میل فی سیکنڈ. اور میرا رب کہتا ہے لا تخالطہ الظنون، کرو خیال، دوڑاؤ خیال کے گھوڑے، تھک کے گر جاؤ گے، رب کو نہ پا سکو گے نہ دیکھ سکو گے. یا اللہ تو اتنا دور ہو گیا تو ساڑھے کام کیا کر رہے ہیں؟ کیا فکر نہ کرو، دور اتنا ہوں خیال نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں. تو مجھے اونچی پکار، میں لبیک کہوں گا. تو مجھے آہستہ پکار، یا اللہ، وہ کہہ رہا لبیک. تم آہستہ پکارو، یا اللہ، وہ کہہ رہا لبیک. میں صرف خود بولوں تم نہ سنو. وہ کہتا ہے لبیک، میں ہونٹ سیلوں، زبان تادو سے لگا لوں، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ ہلے، دل سے بولوں یا اللہ. تو کہتا ہے وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں. تو میرا رب کہتا ہے تیرے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. ایک جا رہی ہے یا کروڑاں جا رہی؟ ایک چونٹی ہے یا کتنی ہے؟ تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، رب کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، میں کیسے اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. 7 سمندر سیاہی بناؤ، پوری کائنات کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ، ہاتھوں میں کاپیاں پکڑاؤ، تو لکھو میرے رب کی تعریف، لکھو اپنے رب کی تعریف، لکھو. 7 سمندر، بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے قریب 11 کلومیٹر گہرا ہے. میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے، اور میرا رب کہتا ہے لکھو لکھو. ایک دن آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. چاہے کتنے سمندر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، قیامت قائم ہوگی، تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی. تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے، اور میں کیڑی نہیں دیکھ رہا، میں کیا دیکھ رہا؟ کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ لکیر دیکھ رہا. وہ لکیر تمہارے سامنے چونٹی چلے تم لکیر نہیں دیکھ سکتے. وہ کہہ رہا میں وہ عرشوں پہ وہ لکیر دیکھ رہا ہوں. تو یہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو یہاں ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا. جو ہاتھ چل رہا ہے ظلم کی طرف، جو قدم اٹھ رہا ہے عیاشی کی طرف، جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا، رشوت کا، چوری کا، ڈاکے کا، نہیں دیکھ رہا. لا یعزو عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ایٹم بھی چھپا ہوا نہیں ہے. احد، اکیلا. تو وہ پھر آگے کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما. جب ہے یہ آسمانوں کا بھی اللہ، زمینوں کا بھی اللہ، درمیان کا بھی اللہ، تو فاصطبر لعبادتہ، پھر جم جا اس کی بندگی پر، پھر جم جا اس کی بندگی پر. کیوں؟ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا اور وکھا دے. سبحان، کیا خوبصورت دعویٰ ہے. حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا اور وکھا تو صحیح، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ حل تعلم لہ سمیہ، گونج ہے آسمان والو بتاؤ. حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ زمین والو بتاؤ. حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، اوپر والو، نیچے والو، آبی مخلوق، خاکی مخلوق. حل تعلم لہ سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟
کوئی ہے تیرے اللہ جیسا؟ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کون ہے اس کائنات کا شہنشاہ۔ وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ عرش تک نور چلا گیا۔ خدا نہ کہا کرو، خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خدا جسے کسی نے بنایا ہو، اور جب تم کہتے ہو اللہ کہو، تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ میں نے کہا اللہم، دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اللہم، لیکن میرے رب کی قسم اس اللہم میں نے کہا ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق البقیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله۔ کہو یا اللہ، آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکار لیا۔ یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نہیں کہتے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ علی العرش استوى الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ، 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 لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے۔ کہتا حل تعلم السمیہ، وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہ سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم۔ حل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ العلی لا سمیع لہ، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں۔ القاہر، سب پہ قابو ہے، بلا معین، کوئی مددگار کوئی نہیں۔ الملک، شہنشاہ ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے۔ احق من ذکر، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ۔ احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ ارأف من ملک، سب سے بڑا مہربان اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے۔
پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان، یہاں پھر اس کو بڑھایا کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اکیلا ہوگا۔ جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا، اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں، وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے، یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں۔ این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے، کدھر ہو؟ لا تمش فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے، اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہوئی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے، پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالظاهرة۔ اللہ میرے نبی کا احسان، قل هو اللہ احد، اکیلا، وہ گزارے کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ وہ مکان دیکھو، ہم سارے ذات ہیں نا، اللہ بھی ایک ذات ہے، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے 2 فٹ 2.5 فٹ، اللہ کا نہ اول ہے نہ آخر ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو وہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے۔ مکان تو مخلوق ہے، اور مخلوق میں خالق نہیں آ سکتا، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ وہ کیسے میں بیان کروں کہ ایک ذات ہے جس کو دیکھنا چاہوں اس کے اول کو، میری کیا اوقات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی اور نبیوں کے رسول بھی رب کی نہ ابتدا دیکھ سکتے ہیں نہ انتہا دیکھ سکتے ہیں، وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ الصمد، سب محتاجو، الصمد وہ بے نیاز ہے، الصمد سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے آسمان ضرورت نہیں،
کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں، اسی کا قبضہ ہے۔ کیسا بے نیاز ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبا، او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں، انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، او کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے۔ ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ اپنے دیکھنے کا، ہاں کہ یہ کیا ہے، کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ، تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نہ مراداں دیاں فرنیاں، اتھے ٹھڈ ہو جائے گا توڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوئے تو ہور ہی بڑا لگتا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پاون دی لوڑ ہے نہ لاون دی لوڑ ہے، ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا، تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکی
جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائی تھی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے؟ کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات، یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم، سی او مولوی احتشام صاحب سی او فاؤنڈیشن، تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم، اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابطہ کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے۔ عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے پر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے،
चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। और कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, तो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल आ रही, मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें दो बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। बक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। तो माँ मलकत ईमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताओं को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखा ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साक्षी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो, दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमा में दिल रखी वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कोले सरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो ते काफिर कहें हजारा हो। हाय हाय, ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जोड़ा, कतल माशूक दा मन्ने, सिर नो जोड़े ते मुख ना मोड़े, थोड़े साए तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न भन्ने। तासिल इलाह व अंत तुदहिर हुब्बहु, हादा लअमरी फिल फिआल बदीउ, लौ कान हुब्बुका सादिकन लअतअतहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतिउ। मान जाओ मेरी फरियाद है, मैं मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियाद, मैं साइल हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह रसूल की जिंदगी वाली पाक जिंदगी अपना लो। ये गंदी जिंदगी, ये मगरिब की काली तहजीब,
یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، اور میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا، اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے۔ چاہو تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے، اور کیسے خون بہا تھا، اور کیسے اس کی تکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پہ آ، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پہ آ، اور میں تو پھس پہ آ، وہ دن نبی پھس پہ آ، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ تو نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا۔ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لا دے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگ دلی سے یہ بات کر۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی۔ نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، جیسے کو منتیں کر، یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے کرتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے محبت۔ کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر
ترقی دے دو وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے. میری بےزتی ہو گئی ہے, میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا. تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے. تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں, تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے. ہائے ہائے, تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں, تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا, پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا بھول گیا. آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو, آگے کی طرف دیکھو. کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگھاڑتی بھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی, بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے, رسول زمین پر گر جائیں گے, نیکوکار زمین پر گر جائیں گے, ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے, اور ہر آدمی کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. کوئی سوال نہیں کسی کا, نہ اماں کا, نہ ابا کا, نہ بیوی کا. نفس میری جان میری جان. ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو, وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ادھر شیش کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ادریس کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. نوح ابراہیم کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ہود و صالح کو دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ, بس مجھے بچا لے, میں کسی کا سوال نہیں کرتا. اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی. موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی. دانیال الیاس ایوب داؤد سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, بس نفسی 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 نفسی. تم بولو مجھے بتاؤ تو صحیح, اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات. ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ میں انہوں بچا, اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا, بس میری جان بچا. اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا. پر ایک طرف دیکھو, ایک ہستی ہے جس کا نغمہ اور ہے, جس کی صدا اور ہے, جس کی پکار اور ہے, جس کی دہائی اور ہے, جس کی ہائے ہائے اور ہے. اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں, اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا. یہ کون ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی. یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول, یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا یہ تمہارا رسول ہے. تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو, کہ تو کیا ہوا کیا ہوا, یہ نہیں تو کیا ہوا. یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا, تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا, یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت. میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں, توبہ کر جاؤ, انقلاب لے آؤ. کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں, ٹائر جلانے والا نہیں, سائن بورڈ توڑنے والا. یہ نادانی ہے, جہالت ہے. کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس. ہاں جلوس نکالو اپنے نفس کے خلاف, جلسہ کرو شیطان کے خلاف, انقلاب لاؤ. اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو, دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو, مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو. یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے. یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا. یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے. میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال دیکھو, اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا. میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں, تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا. ایسی آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے, اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں. اب میری بات پہ اعتماد کر لو, میں تمہارا ہمدرد ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں. باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو, دھن رے دھنیے اپنی دھن, برائی دھنی کا پاپ نہ بن. تیری روئی میں 4 بنولے, سب سے پہلے ان کو چن. ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے,
پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرح بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے عفریت اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں، کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چار